Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe. جن کے سردار ہیں حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان، میں ان کی سیرت پر بھی بات کرنا چاہتا ہوں۔ اور غزوہ احد کے بارے میں آپ علماء کرام سے سنتے رہتے ہیں کہ یہ ہجری 2 کے اندر واقع ہوا تھا، ہجری 3 کے اندر۔ ہجری 2 کے اندر غزوہ بدر ہوا تھا، اور غزوہ بدر کے ہی بعد، یعنی اسی کی تتبع میں، اور کفار نے غزوہ بدر میں جو شکست ہوئی تھی اس کا بدلہ لینے کے لیے دوبارہ اٹیک کیا تھا۔ تو یہ شوال کی 15 تاریخ کو یہ غزوہ واقع ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 12 تاریخ کو جمعہ پڑھایا مسجد نبوی شریف کے اندر، اور آپ جمعہ پڑھا کر اپنی فوج کو لے کر، اپنے جانثاروں کو، اپنے صحابہ کو لے کر نکلے تھے، اور پھر 15 کو شہادتیں واقع ہوئی۔ اور یہ غزوہ بہت بڑا سبق ہے مسلمانوں کے لیے، قیامت تک مسلمانوں کے لیے ایک سبق ہے۔ وہ یہ ہے کہ آپ سنتے رہتے ہیں کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 50 صحابہ کرام کو، جو ماہر تیر انداز تھے، ان کو ایک پہاڑی کے اوپر کھڑا کیا ہوا تھا، ایک درے کے اوپر کھڑا کیا ہوا تھا، 2 پہاڑوں کے درمیان میں کوئی رستہ تھا نیچے اترنے کا، وہاں کھڑا کیا ہوا تھا کہ ادھر سے ممکن ہے کہ کفار پیچھے سے حملہ کریں۔ یہ بھی میں بتاؤں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح کھڑے تھے کہ آپ کی پشت پر احد پہاڑ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ مدینہ شریف کی طرف تھا۔ جو لوگ وہاں گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ احد کا میدان جو ہے وہ مدینہ شریف سے، یعنی مسجد نبوی شریف سے قریباً 3 یا 4 کلومیٹر ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر سے باہر نکل کر لڑائی فرمائی تھی، جنگ کی تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یوں کھڑے تھے کہ احد پہاڑ آپ کے پیچھے تھا، اور آپ کا رخ مدینہ شریف کی طرف تھا، اور سامنے کفار کھڑے تھے۔ تو وہ درہ پیچھے سے تھا، وہ درہ پیچھے سے تھا، پہاڑ میں سے تھا کوئی۔ اور آج ایک عجیب وہ بات ہے جس کو لوگ سمجھتے نہیں ہیں کہ احد پہاڑ ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے، وہاں احد میدان کے اندر لوگ اس کے اوپر چڑھے ہوتے ہیں بہت سارے، جب بھی جاؤ نا تو وہاں بہت سارے لوگ چڑھے ہوتے ہیں، اور یہی ایگزیوم کرتے ہیں، یہی ان کا تصور ہے کہ یہ وہ پہاڑی ہے کہ جس پر آپ نے لوگ کھڑے کیے تھے، حالانکہ یہ بات نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بتایا کہ وہ احد پہاڑ کی طرف پشت کر کے کھڑے تھے، اور وہ جو درہ تھا جہاں سے حملہ آوری کا خطرہ تھا وہ پشت کی طرف سے تھا، پیچھے کی طرف سے تھا، اور وہاں حضور علیہ السلام نے 50 آدمی کھڑے کیے ہوئے تھے۔ تو ان سے کہا تھا کہ جب تک میں دوسرا حکم نہ دوں تم لوگوں نے یہ درہ نہیں چھوڑنا ہے۔ تو جب فتح ہو گئی، پہلا حملہ ہی مسلمانوں کا اتنا زبردست تھا کہ کفار کے پاؤں اکھڑ گئے، وہ اپنا اسلحہ چھوڑ کر اور اپنا سامان چھوڑ کر بھاگ اٹھے۔ تو لوگ وہاں جو تھے زمین پر جو لڑ رہے تھے، ان میں سے جس کے ہاتھ میں جو چیز آ رہی تھی وہ انہوں نے حاصل کرنا شروع کر دی کہ ٹھیک ہے، کفار چھوڑ کر گئے ہیں، ان کا مال غنیمت ہے تو لے لو۔ اور ابھی کوئی تقسیم کے احکام نہیں اس وقت نازل ہوئے تھے کہ جو مال غنیمت کا کفار سے حاصل ہوتا ہے اس کو کیسے ڈیوائیڈ کرنا ہے، بعد میں پورے احکام نازل ہوئے۔ تو چونکہ اس وقت احکام تھے نہیں، بس یہی تھا کہ جو جس کو مل جائے وہ اٹھا لے، تو لوگ اس کو وہ اکٹھا کرنے لگے۔ وہ جو اوپر کھڑے تھے انہوں نے کہا کہ لڑائی تو ختم ہو گئی ہے، کفار تو بھاگ گئے ہیں، اب کوئی یہاں کھڑا رہنے کا فائدہ تو ہے نہیں، تو چلو ہم بھی نیچے اترتے ہیں۔
اگر کوئی چیز ہمارے بھی قبضے میں آ جائے، کیونکہ وہ سارے مجاہد تھے، اگر کسی کو تلوار مل جائے، اگر کسی کو کوئی نیزہ مل جائے تو وہ ان کے کام کی چیز تھی، مجاہد تھے سارے، تو اس لیے وہ لوگ پھر نیچے اتر آئے، ان کا اختلاف ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کا ذکر فرمایا وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ، کہ وَعَصَيْتُمْ تم نے تنازعتم، تم نے تنازع شروع کر دیا، وَعَصَيْتُمْ اور تم نے رسول کے حکم کو چھوڑ دیا، مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ، بعد اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دکھا دیا جو تم پسند رکھتے ہو، تم پسند رکھتے ہو کہ تمہیں غلبہ حاصل ہو، وہ تمہیں مل گیا، اس کے بعد تم نے تنازع شروع کر دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو تم نے چھوڑ دیا۔ اس کو بعض لوگ لوٹ مار کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں، وہ جہالت ہے۔ اس کو لوٹ مار کے ساتھ تعبیر کرنا، یہ میں اس کو زیادہ سے زیادہ ہی کہہ سکتا ہوں کہ غلط ہے، نہیں کہنا چاہیے۔ وہ صحابہ کرام تھے، وہ لوٹ مار کرنے والے نہیں تھے۔ بہرحال 12 آدمی صرف وہاں کھڑے رہ گئے، 50 آدمی کھڑے کیے تھے، تو ان میں سے 12 نے کہا کہ ہم نے تو نہیں اترنا جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا حکم نہیں آتا، ہم نے یہ درہ نہیں چھوڑنا ہے۔ تو وہ کھڑے رہے اور باقی 50 میں سے لوگ نیچے اتر آئے۔ اب پیچھے لوگ کھڑے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فراست دیکھو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت ایک کمانڈر ان چیف کے دیکھو، بحیثیت سربراہ فوج کے دیکھو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح مرتب کیا ہوا تھا نظام کو کہ فرمایا کہ تم نے یہاں سے نہیں ہلنا ہے۔ آپ جانتے تھے کہ اگر یہاں سے لوگ ہلے تو جیتی ہوئی جنگ جو ہے وہ ہار میں بدل سکتی ہے، پانسا جنگ کا پلٹ سکتا ہے، اس لیے تم نے یہاں سے نہیں اترنا ہے۔ اور پیچھے اس وقت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ ایک اپنے ساتھ لے کر ایک دستہ فوج کا، کفار کا، مشرکین کا، وہ اسی جگہ پر کھڑے تھے اور یہی سوچ رہے تھے کہ اگر یہ درہ خالی ہو تو پیچھے سے حملہ کر دیا جائے۔ جیسے ہی وہ درہ خالی ہوا اور صرف وہاں 12 آدمی نظر آئے تو انہوں نے وہاں سے حملہ کر دیا، اور پہلے ہی حملے کے اندر وہ 12 آدمی شہید ہو گئے۔ یعنی جو شہادتیں شروع ہوئیں اس احد کے میدان کے اندر تو وہ ان سے شروع ہوئی۔ سب سے پہلے ان 12 آدمیوں نے جام شہادت نوش فرمایا اور پھر پیچھے سے حملہ ہو گیا۔ وہ اتنا اچانک حملہ تھا کہ مسلمان جو تھے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین، وہ پھر سمجھ نہیں سکے کہ کیا ہو گیا ہے، کہ یہ کون لوگ ہیں، کہاں سے حملہ ہو گیا ہے۔ اس اچانک حملے کی وجہ سے ایک افراتفری پیدا ہو گئی، اور جو کفار بھاگ گئے تھے انہوں نے دیکھا تو وہ بھی پلٹ آئے اور ادھر سے بھی حملہ ہو گیا، دونوں طرف سے حملہ ہو گیا۔ اس وقت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کی سب سے بڑی کوشش اور سب سے بڑا مقصد ان کا اور سب سے بڑا ایم ان کا یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نہ ہونے پائے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نہ ہونے پائے۔ سب حضور کے گرد جمع ہو گئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی باہوں کے اندر لے لیا۔ کفار پتھر مار رہے تھے، بڑے بڑے تیر مار رہے تھے، اور سب کا مقصد حضور علیہ السلام کو نقصان پہنچانا تھا۔ اس وقت کفار کی سب سے بڑی کوشش یہ تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم حضور علیہ السلام کو نقصان پہنچائیں۔ تو صحابہ اپنی جانوں کو بھول کر صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے میں لگ گئے۔ تو بہت سارے پتھر آئے، صحابہ زخمی ہوئے، کسی کا سر پھٹا، کسی کو کوئی نقصان ہوا، مگر حضور علیہ السلام تک کوئی پتھر نہیں پہنچنے دے رہے تھے۔ پھر بھی ایک پتھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گیا اور وہ سیدھا جا کر سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہونٹوں پہ لگا۔ حضور علیہ السلام کے ہونٹ زخمی ہو گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں سے خون نکل آیا، آپ کا کرتا مبارک خون آلود ہو گیا زخمی ہونے کی وجہ سے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک کو بھی زخم لگا۔
اور وہاں سے لے کر یہ ایک جہالت شروع ہوئی، لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دانت مبارک شہید ہو گیا۔ دانت مبارک حضور کا شہید نہیں ہوا، اور بڑی جہالت ہے کہ دنیا کے مختلف ممالک میں حضور کے دانت لوگوں نے سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں، حالانکہ ایک دانت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شہید ہوا ہی نہیں۔ آپ ترکی میں جائیں تو وہاں دانت پڑا ہوا ہے جی، آپ پاکستان میں جائیں تو لاہور شاہی مسجد جو ہے، بادشاہی مسجد، وہاں زیارت گاہ بنی ہوئی ہے۔ میں جب بچہ تھا، میں لاہور میں ہی پیدا ہوا، وہیں پلا بڑھا، تو ہم اکثر زیارت کے لیے وہاں شاہی مسجد میں پیدل ہی اپنے مدرسے سے چلے جایا کرتے تھے، تو بڑا شوق تھا کہ وہاں جا کر زیارت کریں۔ تو وہاں ایک کونے کے اندر ایک بکس رکھا ہوا ہے، آج بھی پڑا ہوا ہے، اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت رکھا ہوا ہے کہ یہ دانت آپ کا نکلا تھا۔ تو اور میں نے سنا ہے کہ غالباً شام کے اندر بھی کوئی دانت پڑا ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ جاہلوں نے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی دانت ہی نکال کے پیش کر دیے، نعوذ باللہ من ذالک جی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی دانت بھی آپ کے باہر نکلا نہیں، ٹوٹا نہیں، بس اتنا ہوا کہ ایک دانت شریف جو تھا سامنے والا، ثنایا اولیاء، یہ ثنایا اولیاء اوپر والے دانتوں کو کہتے ہیں، ثنایا اولیاء میں سے ایک دانت کے دندے بن گئے تھے، ایک دانت کے دندے بن گئے تھے بس۔ اور دانت کا نکل جانا یہ حسن کو گہنا دیتا ہے، دانت کے نکل جانے سے حسن خراب ہو جاتا ہے، بلکہ نماز پڑھنے میں دقت آ جاتی ہے، بولنے میں دقت آ جاتی ہے، اور لوگوں کا لعاب نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسن و جمال والا کائنات میں کوئی بنایا ہی نہیں جی۔ اللہ کو کیسے قبول ہے، اللہ کو کیسے گوارا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت مبارک نکل جائے؟ نہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت کے دندے بن گئے تھے، اور ان دندوں کے بننے کی وجہ سے اس میں سے نور کی لائٹیں، نور کی کرنیں پھوٹتی تھی جب حضور گفتگو فرماتے تھے، یعنی اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال میں اضافہ ہو گیا۔ اور علماء فرماتے ہیں حضور کے دانت نہیں، یہ نور کے ہیرے ہیں، اور ہیرے کو جتنا تراشو اس کے نور میں اضافہ ہی ہوتا ہے۔ تو یہ بالکل جھوٹی باتیں ہیں، یعنی اندازہ کریں کہ جہالت اور جھوٹ کہاں سے کہاں تک پہنچتا ہے۔ بہرحال اس موقع پر پھر صحابہ کرام کی شہادتوں کا سلسلہ شروع ہوا، 70 صحابہ کرام شہید ہوئے، اور ان شہداء میں سے ان کے سردار ہیں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو سید الشہداء کا لقب عطا فرمایا، شہیدوں کے سردار۔ اس لیے غزوہ بدر میں انہوں نے عتبہ بن ربیعہ کو قتل کیا تھا، اور اس کے بھائی عتیبہ بن ربیعہ کے قتل کے اندر شرکت کی تھی۔ تو عتبہ کی بیٹی تھی، اس کا کیا نام تھا، حضرت ابو سفیان کی بیوی ہند، اس کو بہت زیادہ اس بات کی تکلیف تھی کہ اس کے چچے کو اور اس کے باپ کو اور اس کے علاوہ اس کے بھتیجے کو جس کا نام تھا ولید ابن عتبہ، اس کو بھی قتل کرنے میں آپ کا ہاتھ تھا۔ اس کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا تھا بدر کے اندر۔ تو کیا ہوا کہ اس نے بدلہ لینے کے لیے اپنے غلام کو تیار کیا ہوا تھا جس کا نام تھا وحشی، کہ اگر تو امیر حمزہ کو قتل کر دے تو تجھ کو آزاد کر دیا جائے گا۔ تو وہ آزادی حاصل کرنے کے لیے بہت بے قرار و بے تاب تھا، اور وہ بھالا مارنے کا بہت ہی ماہر تھا، بہت ایکسپرٹ تھا بھالا مارنے کے اندر۔ بھالا ہوتا ہے ایک نیزہ ہوتا ہے لمبا، دونوں ہاتھوں سے مارا جاتا ہے، اور ایک بھالا ہوتا ہے ایک ہاتھ سے پھینکا جاتا ہے، یعنی وہ نیزے کی طرح ہی ہوتا ہے لیکن اس کو ایک ہاتھ سے چلاتے ہیں۔
تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ لڑ رہے تھے جہاد کے اندر، اور یہ اس لیے بھی سید الشہداء ہیں کہ غزوہ احد کے اندر شہادت سے پہلے 31 کافروں کو وہ جہنم میں پہنچا چکے تھے، 31 کافروں کو وہ واصل جہنم کر چکے تھے، اور بڑی وہ شجاعت کے ساتھ اور بڑی جواں مردی کے ساتھ لڑ رہے تھے۔ اور جب وہ لڑتے تھے، جب میدان میں اترتے تھے، تو یہاں وہ شتر مرغ کا ایک پر رکھتے تھے۔ بعد میں کافروں نے پوچھا بھی تھا کہ وہ کون تھا جس نے یہاں پر لگایا ہوا تھا، تو کہا گیا کہ وہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو وہ کہتے تھے کہ جتنا نقصان احد میں اس نے پہنچایا، ہمیں اور کسی نے نہیں پہنچایا ہے جی۔ تو امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح لڑ رہے تھے کہ وحشی نے تاک کر وہ بھالا مارا، وہ کوئی اور کام نہیں کر رہا تھا، بس وہ صرف بھالا لے کر آپ ہی کو ٹارگٹ کر کے کھڑا تھا۔ اس نے بھالا مارا، وہ سیدھا آ کر آپ کے سینے میں لگا اور آپ گر گئے۔ تو یہی آپ کی شہادت کا سبب بنا۔ تو ہند آئی، اس کا غصہ اتنا زیادہ تھا کہ اس نے آپ کا پیٹ پھاڑ دیا اور آپ کا جگر نکال لیا، اور جگر نکال کر اس کو چبا گئی، کھا گئی، اور پھر اس نے آپ کا ناک کاٹ دیا، آپ کے کان کاٹ دیے، آپ کی آنکھیں نکال لی، آپ کے ہونٹ کاٹ دیے، اور ساری چیزوں کو پرو کر اس نے اپنے گلے میں ڈال دیا۔ اتنا اس کے اندر غضب پنپ رہا تھا، اس کا اس نے اظہار کیا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، جب اپنے چچا جان کی یہ حالت دیکھی تو حضور علیہ السلام اپنی آنکھوں پہ ضبط نہ کر سکے۔ حضور علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر مجھے موقع ملے تو میں ایک اپنے چچا امیر حمزہ کے بدلے میں 70 مشرکوں کا سر اڑاؤں گا، 70 مشرکوں کا سر اڑاؤں گا۔ اللہ نے قرآن نازل فرمایا اے میرے محبوب آپ یہ بات نہ کہیں، اس لیے کہ یہ آپ کو ہم نے رحمت بنایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ یہ بات نہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن اور اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جا بجا گائیڈ فرماتا ہے، کیونکہ آپ اللہ کے بندے ہیں، اور اللہ اپنے بندے کو جس طرح چاہے جدھر چاہے وہ موڑے، وہ اس کا حق ہے۔ اور حضور علیہ السلام اللہ کی رہنمائی میں ہی چلتے ہیں، اللہ کی رہنمائی میں چلتے ہیں۔ تو کیا ہوا کہ وہ بات تو حضور نے فرما دی، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ کے موقع کے اوپر 7 کفار کو قتل کروایا، اور حضور کی زبان سے نکلے ہوئے لفظ کو پورا کر کے دکھایا، وہ پورا ہوا پھر۔ بہرحال حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر بعد میں جب جنازے پڑھے گئے، حضور نے ہر صحابی کا جنازہ الگ الگ پڑھا، 70 جنازے حضور علیہ السلام نے پڑھے، اور ہر ایک کا جنازہ الگ الگ پڑھا۔ سب سے پہلا جو جنازہ آپ نے پڑھا وہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا، اور اس جنازے کو وہیں رکھا گیا، اور اس کے بعد دوسرا جنازہ لایا جاتا تھا، تیسرا جنازہ لایا جاتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب کا جنازہ پڑھتے رہے، دعا فرماتے رہے، اور ہر جنازے کے اندر امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شامل فرماتے رہے، یعنی 70 مرتبہ حضور علیہ السلام نے گویا ان کے لیے دعا فرمائی۔ اور پھر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں تھوڑی سی تعارف بھی کروا دوں آپ کا چلتے چلتے، یہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا بھی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی ہیں، رضائی بھائی بھی ہیں، اس لیے کہ حضور علیہ السلام کے جو والد تھے حضرت عبداللہ، ان کی لونڈی تھی سویبہ رضی اللہ تعالی عنہ، اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دودھ پلایا تھا اور امیر حمزہ کو بھی دودھ پلایا تھا، اور امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف 2 سال بڑے تھے چچا، لیکن ایج کا ڈیفرنس بالکل تھوڑا تھا، وہ 2 سال بڑے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 سال چھوٹے تھے، اور دونوں آپس میں رضائی بھائی بھی تھے۔ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنے ہاتھوں سے چچا جان کی
تدفین فرمائی. اور آپ کے قبول اسلام کا واقعہ بھی میں جلدی میں بتا دوں. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب اسلام لائے تھے؟ اس کا واقعہ یہ ہوا کہ سن 62 کے اندر، یعنی اعلان نبوت کو 5 برس گزر گئے تھے. 5ویں برس کے اندر ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں، یعنی مسجد حرام میں، کعبہ شریف میں تشریف لائے. آگے بدبخت ملعون ابو جہل کھڑا تھا. اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شدید توہین کی، آپ کا بہت دل دکھایا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بھی لفظ جواب نہیں دیا. آپ نے جواب نہیں دیا کہ جو کچھ وہ کہہ رہا تھا اور آپ جو کچھ سن رہے تھے وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے تھا. آپ چونکہ دین کی دعوت دیتے تھے اس لیے وہ کافر اور دشمن گستاخی کرتا تھا، بے ادبی کرتا تھا. وہاں ایک لڑکی کھڑی سن رہی تھی. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکار کے لیے جاتے تھے، بڑے بہادر تھے، شکار کے لیے جاتے تھے. آپ جب شکار سے واپس آتے تو گھر نہیں جاتے، سیدھا حرم میں آتے تھے اور طواف کر کے پھر اپنے گھر جاتے تھے. آپ اسی طرح شکار سے واپس آئے اور کمان اور تیر آپ نے اپنے کندھے کے اوپر لٹکایا ہوا ہے، اپنا ترکش اور اپنی کمان آپ نے اپنے کندھے پر رکھی ہوئی ہے. سیدھے حرم میں داخل ہوئے تو حرم کے دروازے پر ہی وہ لڑکی کھڑی تھی. اس نے کہا کہ اے ابو عمار، آپ کی کنیت تھی، اے ابو عمار، تجھے آپ کو معلوم نہیں ہے کہ آج ابو جہل نے آپ کے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کس قدر دل دکھایا ہے اور کتنی ان کی دل آزاری کی ہے اور کتنی ان کی بے ادبی اور توہین کی ہے. اس نے باتیں بتائیں. امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غصے کی کوئی انتہا نہ رہی. آپ جب حرم میں داخل ہوتے تھے تو وہاں کافروں نے اپنی محفلیں لگائی ہوتی تھی، ایک محفل یہاں بیٹھی ہوئی، ایک محفل یہاں بیٹھی ہوئی ہے. آپ ہر محفل پہ سے گزرتے ہوئے سلام کہتے تھے، سب کو سلام کہتے کہتے اس کے بعد آپ طواف شروع کرتے تھے. آپ کے غصے کا یہ عالم تھا کہ کسی کو سلام نہیں کہا ہے. آپ نے دیکھا کہ ابو جہل کس محفل میں بیٹھا ہوا ہے، آپ نے دیکھا کہ فلاں محفل میں آپ کسی کو سلام کہے بغیر اسی غصے اور اسی غضب کے اندر آپ چل رہے ہیں. اور دیکھا کہ ابو جہل بیٹھا ہوا محفل میں، سیدھے گئے اور اپنا کمان اتار کر اس ملعون کے سر کے اوپر اتنے زور سے ماری کہ اس کا خون نکل آیا. فرمایا کہ تجھے یہ جرأت کہ تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی بے ادبی اور توہین کی ہے. میں پہلے بھی جانتا تھا کہ وہ اللہ کے سچے رسول ہیں، لیکن اپنی قوم کے دباؤ کی وجہ سے میں کلمہ پڑھنے سے پیچھے تھا. تو آج میں کہتا ہوں اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمد رسول اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. یہاں ایک بڑے کام کی بات ہے، شاید آپ کو یہ مشکل سے ملے کہیں سے. وہ یہ ہے کہ کیا وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی خاندان کے لوگوں نے حضور کا کلمہ پڑھنے میں تاخیر کی. بعد میں باہر والے لوگ، مدینہ والے لوگ باہر سے آ کر کلمہ پڑھ کے حضور کو اپنے ساتھ لے گئے، اور جو اپنے گھر والے تھے اور جو آپ کا خاندان تھا وہ دشمن رہا. یہ لوگ اکثر اس وقت اسلام لائے جب کہ مکہ فتح ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچوں میں سے سب سے پہلے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا. حضرت عباس جو حضور کے سگے چچا ہیں وہ بھی فتح مکہ کے اوپر جا کر اسلام لاتے ہیں. اس کا سبب یہ ہے، علماء ارشاد فرماتے ہیں اگر حضور کے آغاز اسلام اور دعوی نبوت کے ساتھ ہی آپ کے خاندان کے لوگ کلمہ پڑھ لیتے تو باقی سارا عرب سوچتا کہ یہ کوئی خاندانی تحریک ہے، یہ کوئی خاندانی تحریک ہے، یہ کوئی دینی تحریک نہیں ہے. ایک خاندان باقی سارے لوگوں کے اوپر تسلط جمانے کے لیے انہوں نے نبوت کا ایک بہانہ بنایا ہے. اللہ رب العزت نے چاہا کہ اس کا دین نکھر کر سامنے آئے اور اپنے شروع میں مخالف رہے اور دوسروں کے ذریعے اللہ تعالیٰ دین کو غلبہ عطا فرمایا. جی بہرحال حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر میں اس لیے کر رہا ہوں کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے محبوب ہیں، اتنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ہیں
کہ جو ان کا ذکر کرتا ہے وہ بھی رسول پاک کا محبوب ہوتا ہے. اور اولیاء اللہ کہتے ہیں کہ آج بھی مدینہ طیبہ کے اندر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح بھیس بدل کر پھرتی ہے، اور جو لوگ حج کے لیے عمرہ کے لیے گئے ہوئے ہیں جہاں کہیں مشکل میں ہوتے ہیں وہ ان کی مدد کے لیے تشریف لاتے ہیں. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور امیر معاویہ کا جب دور خلافت آیا، حضرت امیر معاویہ کا، یہ قریباً کوئی میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ کوئی 40 برس کا زمانہ گزر چکا ہے یا 50 برس کا زمانہ گزر چکا ہے. انہوں نے ایک چشمہ تھا احد کا، وہاں سے پانی نکلتا تھا، اس پانی کو انہوں نے مدینہ شریف میں پہنچانا چاہا کہ مدینہ شریف کے لوگوں کو پانی وافر میسر آئے. اس کے رستے میں احد کا میدان آ گیا اور انہوں نے حکم فرمایا کہ یہاں جتنے لوگ دفن ہیں ان کے وارثین آ کر یہاں سے ان کے ساتھیوں کو اٹھا کر لے جائیں اور جا کر جنت البقیع کے اندر مدینہ شریف کے اندر دفن کریں. تو چاہا گیا کہ سب سے پہلے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک کو یہاں سے نقل کیا جائے. تو سب سے پہلے آپ کی قبر پاک کو جب کھودا گیا تو کھدال جو تھا وہ غلطی سے آپ کے پاؤں کو لگ گیا. تو حدیث پاک میں آتا ہے فن قطر دمن، آپ کے پاؤں سے 50 برس تقریباً کے بعد خون نکلنا شروع ہو گیا. خون نکلنا شروع ہو گیا تو صحابہ کرام اور جو لوگ تھے ڈر گئے اور معاملے کو وہیں چھوڑ دیا. کہا کہ بھاڑ میں جائے یہ چشمہ اور یہ پانی، ہم کسی بھی شہید کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتے. تو وہ منصوبہ وہیں ختم کر دیا گیا. تو یہ شان ہے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ تعالیٰ ہمیں روز قیامت ان کی شفاعت نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ روز قیامت ہمیں ان کے نام لیواؤں میں جگہ عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.